الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین کی شفقت کا، رحمت کا، مہربانی کا ایک عجیب انداز ذکر فرمایا کہ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ وہ یہ ذکر کیا کہ انسانوں کی کوتاہی کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم انسانوں پر دو طرح کی تکلیفیں لاتے ہیں، ایک مالی اور ایک جانی، لیکن یہ دونوں لا کر اس لیے کہ ہم اس کو ذرا عاجزی دلانا چاہتے ہیں۔ عاجز بن، بدماش نہ بن، غرور چھوڑ، تکبر چھوڑ، غفلت کی چادر کو اتار، رب کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا یہ ہماری حکمت ہے۔ واہ اللہ تو کتنا کریم ہے۔ اور اگر اسی کے اوپر کوئی سبق حاصل کر لے، رب کہتا ہے تکلیف دے کر میں نے بندہ اپنا قریبی بنا لیا۔ اور اگر کوئی اس سے سبق حاصل نہ کرے، غفلت کی چادر وہ نہ اتارے، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں ایک اور کام کر دیتا ہوں، پھر میں وہ فل ڈیل دے دیتا ہوں۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے خوب مال دیتا ہوں، خوب تکلیف ثروت دیتا ہوں، صحت دیتا ہوں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے فلاں فلاں تکلیفیں آئی تھیں، اور کہتے ہیں خیر ہے جی یہ آتی رہتی ہیں، اور میں اور ڈیل دے دیتا ہوں، اور مال دیتا ہوں، اور طغیانی میں آگے بڑھا، اور کہتے ہیں یہ تو اوپر سے باپ دادے سے ہوتا آیا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، دنیا میں لگا رہتا ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اپنے کھانے پینے میں مست ہو کر آگے بڑھتے ہیں، پھر میں ڈور کھینچ دیتا ہوں، ایک دم کھینچتا ہوں، پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس نحوست سے بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا کرم نوائی کیسی ہے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریۃ، کسی بھی بستی کے اندر، من نبی، کوئی بھی نبی نے جا کر دین سمجھایا، سب محنتیں کی، وہ آپ نے 5-6 واقعات سنے تھے اس سے پہلے، الا مگر اخذنا، ہم پکڑتے ہیں، اہلہا، بستی والوں کو، عورتوں اور مردوں کو ہم پکڑتے ہیں، بالبأساء، مالی تکلیف میں، والضراء، جانی تکلیف میں،
ربا کیوں؟ اللہ کہتا ہے اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ عاجز بن جائیں، تاکہ وہ نیچے ہو جائیں، بدماشی چھوڑ دیں، رونا شروع کر دیں، گریہ زاری شروع کر دیں۔ فرمایا یہ ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں تو اگلا کام ثم استبادیہ، بہت دیر بعد ڈیل دے کر اگلے مرحلے میں ہم آ جاتے ہیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم تبدیل کر دیتے ہیں مکان السیئہ، تکلیفوں کی جگہ میں الحسنہ، اچھائیاں لے آتے ہیں، خوشحالی لاتے ہیں، صحت کی، مال کی، جان کی، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ جاتے ہیں مال میں، دولت میں، کوٹھی جاگیر میں، اور پھر ان کو کہا جائے اوے یہ تکلیفیں بھی آئی تھیں، یہ دیکھا سبق نہیں کیا، کہنے لگے وقالو، بھول کر کہتے ہیں، قد مسّن، پکی باتیں پہنچی تھیں یہ تکلیفیں، آباءنا، ہمارے باپ دادوں کو بھی، الضراء، یہ جسمانی تکلیفیں، والسراء، اور یہ خوشیاں آنی جانی ہیں، یہ اوپر سے ہوتی آئی ہیں، خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو فَأَخَذْنَا، پھر ہم پکڑتے ہم ان لوگوں کو، بغتتاً، اچانک، اللہ ہم سب کو بچائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیا کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی لگام سخت ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آیات کریمہ میں آپ نے ترجمے میں سماعت کر لیا اور میں نے خلاصے میں ذکر کیا، اللہ کی کرم نوائی کیسی ہے، کتنا کرم والا ہے وہ، کتنا رحم والا۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے 5 واقعات گزرے ہیں بڑے تفصیلی، قوم نوح کی بربادی سے دیکھی، اور نوح علیہ السلام کی فریادیں تڑپ تڑپ کر، رو رو کر دعوت دینا، حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا، مارے کھانا، قوم عاد کا غرور و تکبر، پھر اللہ نے ملیے میٹ کیسی کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا غرق ہونا آپ نے سنا، اور قوم لوط کا نمبر 4، لوط علیہ السلام تنے تنہا اکیلا پوری قوم کا مقابلہ کرتے رہے، قوم تمسخر اڑاتی رہی، عیاشیاں بدماشیوں میں تھی، اور بلاخر نتیجہ کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور کل کے اور اس سے متصل درس میں آپ نے قوم شعیب کا تذکرہ سنا، مدین والوں کو دیکھا، ایکا والوں کو دیکھا، مال تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، دین اور وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، ان کی دولتیں ان کو نہ بچا سکی، اور وہ کیسے برباد ہوئے تھے وہ کل آپ نے سنا۔ آج اللہ اپنے کرم کو ذکر کرتے ہیں کہ 5 واقعات سنے، اس کے بعد 9 آیتوں کے بعد ایک تفصیلی واقعہ آنے والا ہے، وہ فرعون کا، بدماش کا، اور مقابلے کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی بھی بستی کو ہم نے ویسے نہیں چھوڑا ہے، ہر بستی کے اندر میں نے، اللہ فرمایا میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، سمجھاؤ ان کو، مارے کھاؤ سمجھاؤ۔ نبیوں نے رات کو بھی دن کو بھی ہر طرح سے سمجھایا، گالیاں کھا کر بھی سمجھاتے رہے، مارے کھا کر بھی سمجھاتے رہے، تان و تشنیع بھی سنتے رہے، سارا کچھ کر کے نبی نے زور لگایا۔ وہ اپنے 5 انبیاء کا زور بھی دیکھا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے زور لگایا، شعیب علیہ السلام پوری زندگی زور لگاتا رہا، نابینا ہو گیا، بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ تمسخر، کل آپ نے سنا، ان کی بچیوں کے ساتھ تمسخر، ظلم زیادتیاں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے اپنا کرم رکھا کہ سمجھاؤ، کسی طریقے سے سمجھ جائیں، عقل بھی دی اللہ نے، ویسے نہیں چھوڑا، ساتھ سمجھانے والے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی، نمبر 3 ساتھ علماء کی ڈیوٹی لگا دی، ساتھ پھر وحی اور کتاب کا سلسلہ بھی چلا دیا۔ واہ ربا تو کتنا کریم ہے، اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔
اتنا کرموں والا ہے، عقل بھی دی، سمجھ، نبی بھی بھیجا، نبیوں کے وارث علماء کی ڈیوٹی بھی لگا دی، ساتھ کتاب بھی دی ہے، ہر طریقے سے سمجھا رہا ہے، عبرت والے واقعات بھی بیان کیے ہیں، سمجھو۔ اللہ کہتے ہیں ہر بستی کے اندر ہم نے نبی بھیجا یا نبیوں کا وارث بھیجا ہے۔ جب قوم اپنے مال کی نشے میں، جائیداد کے نشے میں دین والوں کو، نبی کے ورثاء کو رد کرتی ہے، تو میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے پھر میں پکڑتا ہوں۔ دو طرح کی تکلیفوں کا ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، فرمایا کسی بستی میں بھی ہم نے نبی نہیں بھیجے مگر نبیوں نے محنت جاری رکھتے رکھتے ایک وقت آیا، اخذنا اہلہا، بستی والوں کو ہم نے پکڑا، بالباساء والضراء، دو قسم کی تکلیفوں میں، باسا یا بوس، مالی مشکلات، مالی پریشانی کو کہا جاتا ہے، اور ذرہ اور ذر جسمانی تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی جسمانی تکلیف کا ذکر کیا تھا، رب انی مسنی الضر، 18 سال بیمار رہا پیغمبر اللہ، امتحان تھا، وہ امتحان تھا، وہ بھی ایک شیطان کی وجہ سے، لیکن پیغمبر نے جب شیطان نے اگلا اٹیک کیا ایمان پر، اس وقت پیغمبر نے کہا رب انی مسنی الضر، یا اللہ بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے، اب رحم کر، میں عاجز آ گیا ہوں۔ ضر جسمانی تکلیف، 18 سال بیمار تھے، نڈھال کمزور چرپائی پر اٹھ کر چل نہیں سکتے، اور جب بندہ ایسا بیمار تو اسی بیماری میں مالی مشکلات بھی، بچے اور بیویاں تو شہید ہو گئی تھیں، ایک بیوی تھی، وہ بیچاری جنگل سے لکڑیاں لا کر کھانا دے دیتی، وہ لکڑیاں بیچ کر کھانا لاتی، خود بھی کھاتی، شوہر کو بھی کھلاتی، وفادار بیوی تھی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ پیغمبر نے اس وقت کہا رب انی مسنی الضر، تو میں ضر کو معنی کر رہا تھا، ضر کا معنی جسمانی تکلیف، یا اللہ جسمانی تکلیف بھی پہنچ چکی ہے، اب شیطانی تکلیف آ رہی ہے، وہ میری بیوی کے اور میرے ایمان پہ اٹیک کر رہا ہے شیطان، تو بڑا رحم والا ہے، رحم کر مجھے صحت دے دے۔ رب نے 18 سال کے بعد رات کو پیغمبر نے تڑپ کر مانگا، اللہ نے صحت دے دی، وہ تفصیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں، یہ نبی کی بات ہے، نبیوں کی بات الگ ہوتی ہے، نبیوں کا امتحان اور وجہ سے ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان ان کی غلطی نہیں تھی، نبیوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ شیطان ظالم نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ ایوب علیہ السلام آپ کی بندگی کرتا ہے، آپ کے دین کو پھیلاتا، صبح اٹھتا دین پھیلایا، درس دیا، علماء کو پڑھایا، طلباء کو، پھر عوام میں نکل گئے، واپس آئے عدالت لگا دی، واپس آئے پھر دیگر کام کیے، پھر شام کو حکومتی کام کیے، ایک رات کو اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ایک انداز تھا ان کا۔ شیطان نے کہا اس کے پاس مال اتنا ہے، اتنے نوکر ہیں، اتنے چاکر ہیں، واقعتاً ان کے پاس اللہ نے مال دیا تھا، حکومت تھی، بڑے نوکر چاکر تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے صرف 1600 بیل کی جوڑی تھی جس کے اوپر ہل جوتا جاتا، باقی بھینسیں کتنی، باقی مال کتنا، نوکر چاکر، حکومت کے سیال، عجیب بندہ۔ شیطان نے کہہ دیا اتنا مال دیا، اب اس کے پاس کیا ضرورت ہے اس کو ادھر ادھر دوڑنے کی، تب یہ دین بھی پڑھاتا ہے، تب یہ دین کی خدمت بھی کرتا ہے، تب یہ بیٹھ کر عدالت بھی لگاتا ہے، جسٹس بھی بن جاتا ہے، اور تبھی تو یہ دعوت کے لیے بھی جاتا ہے، تبھی تو عبادت بھی کرتا ہے، تبھی تو یہ نبوت کا کام بھی کرتا ہے، حکومت کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا سب کچھ لے لوں گا تو پھر بھی دیکھنا یہ میرا نبی ہے۔ یہ سب کچھ لینا، یہ امتحان شیطان کی طرف سے اللہ نے ڈال دیا، کہا دیکھنا پھر۔ اللہ کا کرنا امتحان آ گیا، اور امتحان کیسا ہوا؟ کسی عقیدت مند نے کہا حضرت ہمارے ہاں دعوت ہے،
دعوت نبی قبول کرتے ہیں اور نبیوں کا شیوا ہوتا ہے عطیہ یا دعوت۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں فلاں مہم پہ جا رہا ہوں، تم اس کی دعوت پہ جانا۔ بیویوں نے گھر میں مشورہ کیا کہ ساری بیویاں نہیں جاتی ہیں، ایک پیغمبر واپس آئے گا، ایک گھر میں رہے، باقی ہم سارے جاتے ہیں۔ بچے بھی چلے گئے، بیویاں بھی چلی گئیں۔ جا کر دسترخوان لگا، کھانا لگا، کھانا کھا رہے تھے، چھت کو رب نے گرایا، سب کو شہید کر دیا۔ کبھی کبھی امتحان بندے کے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، شیطانی باتوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب شیطان کو رحمان نے جواب دیا ہے، پیغمبر کی نہ بیویاں ہیں نہ بچے ہیں۔ واپس آیا تو 7 ترین بخار، ایک بیوی ہے وہ خدمت پہ لگی۔ لوگوں کو پتہ چلا ایوب علیہ السلام کی بچے شہید ہو گئے، بیویاں شہید ہو گئیں، جائیداد ہے، یہ بیل ہیں، یہ گائے ہیں، یہ بھینسیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جو لوگوں نے دائیں بائیں زمینیں چھیننی شروع کر دی، کسی نے وہ چھیننے شروع کیا۔ نوکر چاکر دیکھے کہ لوگ چھین رہے ہیں، اس نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دیکھا دیکھی سے تو وہ جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کر چلے گئے۔ پیغمبر ایک بیوی بس گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ رب نے کہا دیکھنا اب بھی میرا بندہ میری بندگی کیسی کرے گا۔ یہ ایوب ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور 18 سال اس شیطان کے کہنے سے پیغمبر نے تکلیف گزار کر اللہ نہیں چھوڑا ہے، لیٹے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی زبان پہ شکوہ نہیں کہ اللہ میرے بچے چلے گئے، میں تو تباہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا۔ نہ ربا تو راضی، میں راضی ہوں، دیے تو نے لیے تو نے۔ کیسی ختم؟ 18 سال کے بعد اس نے اٹیک کیا ہے۔ تو امتحان کی کبھی یہ لڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے میں بندوں کو جب پکڑتا ہوں نا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے، عریانی اور فحاشی کی وجہ سے میں پکڑتا ہوں، مال بھی ان کا چھین لیتا ہوں۔ کہیں آگ لگ گئی جی، کہیں یہ ہو گیا جی، کہیں وہ ہو گیا جی، چھن گیا جی مال۔ رب کہتا ہے یہ میں مال میں کمی، معاش میں کمی کر کے اس کو اپنے سامنے رلانا چاہتا ہوں۔ رو اور نمبر 2 کہو یا اللہ میری کسی کمی کی وجہ سے یہ ہوا، مجھے معاف کر۔ رب کہتا ہے جو رو گیا اور معافی مانگ گیا، توبہ بھی قبول، غلطی بھی معاف، امتحان میں بھی کامیاب، اور میرے قریب ہو گیا، رو کر میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا بندہ بن جاتا ہے۔ جسم پہ لگا لیتا ہوں، یہ تڑپ کر کہتا اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، میری بیماری یہ میری غلطیوں کی وجہ سے، یہ تکلیف میری غلطیوں کی وجہ سے، ربا اس کا ازالہ کر دے۔ تڑپ تڑپ کر یہ یا رب یا رب یا رب کرتا ہے۔ رب کہتا ہے بندہ میرے قریب ہو گیا یا رب کہنے کی وجہ سے، اور غلطیاں میں نے معاف کر دی، جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں بے جسمانی اور روحانی تکلیفوں میں ڈالتا ہوں، مالی تکلیفوں میں ڈالتا ہوں۔ اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، جسمانی تکلیفوں میں بھی پکڑتا ہوں، مالی تکلیفوں میں بھی پکڑتا ہوں۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ عاجز بن جائیں اور کہہ دیں میں عاجز ہوں ربا مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر۔ یہ روئے، یضرعون، گڑ گڑائے، تضرع کرے، فریاد کرے اس کے آگے اللہ میری کمی کی وجہ سے مجھے پکڑا گیا، مجھے معاف کرنا۔ رب کہتا ہے کمی بھی معاف کر دوں گا، توبہ بھی قبول کر لوں گا، اور اپنا قریبی بھی بنا دوں گا۔ گویا کہ رب کبھی مومن بندے پر تکلیف لاتا، تکلیف لا کر اس کی غفلت کو دور کرا دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کروا دیتا ہے، اس کو اپنا قریبی بنا دیتا ہے۔ واہ شان والے کتنا کرم ہے تیرا، یہ سا کرم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کے معاملے کی بڑی عجیب صورت ہے، اور فرمایا ان اصابہ ضر، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہ اجر، اور اجر دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اور اگر اس کو خیر پہنچتی ہے شکر کرتا ہے اللہ تو نے دیا، اللہ کہتا ہے پھر اجر۔ مومن کو تکلیف آئے صبر کر کے روئے، پھر بھی اجر۔ اللہ تو نے تکلیف لائی تو دور کر۔
اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور قرآن دوسری جگہ ذکر یہی کرتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں دنیا کا آخرت میں گناہوں کا عذاب دوں گا، لیکن دنیا میں تھوڑا تھوڑا پکڑ لیتا ہوں۔ کیوں ربا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ جو دوڑ لگا رہا ہے گناہوں میں، عیاشی میں، بدماشی میں، اس سے پیچھے آ جائے۔ میں پیچھے کرنے کے لیے اس کو ایسے کیا ہے، اس کو رلانے کے لیے۔ رو اور کہو میری توبہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ تو یہ مومن پر جو تکلیف آتی ہے یہ خیر کا ذریعہ، اللہ کے کرم نوائی ہے، مہربانی ہے۔ لیکن دوسری صورت اس کے عکس میں، اگر مومن پہ تکلیف تو آ گئی ہے لیکن مومن سبق ہی حاصل نہیں کیا، نہ توبہ کی نہ رویا، ایسے ہی مست، مالی پریشانی ہے او جی ہوتا رہتا ہے، جسمانی ہے او جی ہوتا رہتا ہے۔ رب کہتا ہے پھر میں ایک اور انداز کا اختیار کر لیتا ہوں، اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں، اس کی صحت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں، اس کے افراد میں، اس کی قوت میں، افرادی قوت، اولاد میں اضافے کر دیتا ہوں، پارٹی میں اضافے کر دیتا ہوں۔ یہ اس پارٹی کے اضافے سے، اولاد کے اضافے سے، خاندان کے اضافے سے، نوکر چاکروں کے اضافے سے، مال و دولت کے اضافے سے اور طغیانی میں چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے او میں ہوں، دیکھو میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ پھر کوئی کہہ دے تو وہ فلاں فلاں دور میں تجھے تکلیف آئی تھی، بیمار ہوا تھا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادوں سے آیا ہے، کبھی رنج بھی آتی ہے کبھی راحت بھی ہوتی ہے، یہ دنیا میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اور دور بھی ہو جاتی ہیں، یہ چلتا رہتا ہے، خیر ہے۔ یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا رہتا ہے خیر ہے، یہ خیر کہہ کے بے خیری لے چکا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ قرآن نے کہا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر میں اس کی سیئہ برائیوں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ صحت لے آتا ہوں، مالی پریشانیوں کی جگہ مال کی وسعت لے آتا ہوں۔ اور پھر یہ کیا حتی فو، یہ بڑا بڑا بن جاتا ہے، میرا مال اتنا، میری جائیداد اتنی، میرا فلاں اتنا، میرے نوکر اتنے، میرے چاکر اتنے، میری پارٹی، میرے کارکن، میرے فلاں میرے فلاں میرے فلاں، بڑھ جاتا ہے آگے۔ اس وقت جب اس کو کہے دیکھ دیکھ فلاں فلاں وقت پہ یہ تکلیفیں ہوئی، کہتا کوئی بات نہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور یہ بولا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈیل ہوتی ہے، اس کو قرآن استدراج کہتا ہے کہ میں نے لگام ڈیلی کر دی۔ نمبر 2، نعمتیں دے کر اس کو سمجھایا ذرا دیکھ نعمت دینے والا کوئی ہے جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے، قدردانی کر، پیچھے ہٹ، نہیں ہٹا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر چیختا رہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس وقت نہیں، استدراج کے بعد تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور قوموں کے اوپر یہ ہوا، قوم شعیب کے اوپر تباہی آئی، پھر ان کا چیخنا فائدہ نہیں دیا، مال اتنا زیادہ تھا، شعیب علیہ السلام سے تمسخر کرتے تھے، آخر میں اللہ نے برباد کیا، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزش ہے، قدم قدم پہ کوتاہی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو کرموں والا ہے، مزید کرم کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہی، ہماری غفلت کی وجہ سے جو حالات بدلے ہوئے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، حالات رحمت والے بنا دے، کرم والے حالات بنا دے۔ یا اللہ سارے مسلمان اس وقت کرب و بلا میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ امت کو معاف فرما، امت کو خوشحالی نصیب فرما، امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنے دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، گریہ زاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں قریب بعید زمانے میں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہم سب کو تیاری اور فکر نصیب فرما۔ جو ہمارے بزرگ ساتھی، نمازی ساتھی، ان کے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے درس میں، اللہ ان کے بھائی کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ جنت نصیب فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ فرما،
جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، جو بے چین ہیں اللہ ان کو چین نصیب فرما، جو بے سکون ہیں اللہ ان کو سکون نصیب فرما، جو ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما۔ حاضرین مجلس میں بڑے بڑے پریشان حال ہوں گے، یا اللہ ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان کی نیک مرادیں نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، نیک فکر کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ تو رحم کا معاملہ ہم سے ساری امت سے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔